آمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء آمين الحمدللہ حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام المجاہدین امام المتقین امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ تمام کے دلوں کی بہار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام نازل ہوں، درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحمت اور بخشش کی دعا ہو آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین عظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین، علماء کرام اور دین کے خدمتگاروں پر رب العالمین کی رحمتیں، کروڑوں رحمتیں اور بخشش کی دعا ہو ان تمام پر جنہوں نے دین کے لیے اپنی جانوں تک قربان کیا، مالوں تک قربانی دیے، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور ان کے گناہوں کو چھوٹے موٹے جانے انجانے میں جو غلطیاں ہوئے بخشش کے لیے ان کے لیے دعائیں خیر کرے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کرے گا جو دین کی خدمت کریں گے اور دین کو حق کے ساتھ پہنچائیں گے۔ ان تمام میں انبیاء اور صحابہ اور تابعین، تابعین، امام، محدثین، علماء کرام، علماء حق جو سچی بات کو، حق بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ خواتین اسلام، آج شاید تقریباً آپ کو معلوم ہوگا
کہ آج میں آپ کے یعنی درمیان میں جس موضوع کو لے کر آیا وہ ہے آیت الکرسی کی تفسیر اور فضیلت۔ آیت الکرسی کی آج آپ کے سامنے، آپ کے درمیان آیت الکرسی کی فضیلت کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یعنی اس آیت میں رب العالمین نے توحید کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے وہ یعنی جو آیت الکرسی کی میں تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ پیش کروں گا، جس سے ہم تمام کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ رب العالمین کی عظمت، کبریائی کیا ہے، وہ کس طرح رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور وہ کس طرح لوگوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ وہ آپ کو آیت الکرسی کے معنی، مفہوم، تفسیر، خلاصے کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255۔ پورے قرآن میں 114 سورے ہیں، جن میں سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا سورہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255، یہ اس آیت کو آپ یاد کرنا ہے، چاہے 1 سال بھی لگ جائے۔ اگر کسی کو یاد نہ ہو 1 سال بھی لگ جائے، کس کے ساتھ؟ معنی کے ساتھ، مطلب کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ حی ہے یعنی زندہ ہے اور اس کی زندگی کے لیے فنا نہیں ہے، یعنی اس کے لیے فنا اور زوال نہیں ہے، فنا و زوال نہیں ہے۔ وہ قیوم ہے یعنی ہر چیز اس کے حکم سے قائم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اپنے قیام کے لیے کسی کا محتاج نہیں، اس کے لیے نہ تو یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ پھر آگے فرمایا، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اسی کے حکم سے چلتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ مگر جس کو اجازت دے تو وہی سفارش کر سکتا ہے اور کوئی اور سفارش نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ انسان کے آگے ہے وہ بھی جانتا ہے اور جو کچھ انسان کے پیچھے ہے وہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اس کے یعنی انسان اس کے علم سے کسی بات کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا، انسان اس کے علم سے کسی بات کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ جتنی بات کا علم وہ انسان کو دینا چاہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ جو علم نوازتا ہے اسی کے مطابق وہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے علم کے مطابق کسی کو احاطے میں نہیں رکھ سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، پھر آگے فرمایا، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین اور آسمان سے وسیع ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور اس کی نگرانی و حفاظت میں اس کے لیے کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، اس کی ذات بڑی ہی بلند مرتبہ
اور عظیم ہے۔ یہ مختصر جو آیت الکرسی کا ترجمہ ہے میں آپ کے سامنے یعنی تلاوت کر کے مختصر آپ کے سامنے ترجمہ کیا۔ ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسا موضوع لے کر یعنی ایسے موضوع کے لیے ہم بیٹھے ہیں جو شاید کہ تقریباً اس موضوع کو بہت کم آپ کو اس کا خلاصہ اور اس آیت الکرسی کی عظمت کے بارے میں بہت کم سننے کو آپ کو ملا ہوگا۔ آپ کو یہ احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلے آپ نے شروع میں، درمیان میں، آخر میں بھی، سب میں بھی یہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی تعریف، اللہ کا حکم آپ نے سنا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آیت الکرسی کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے، اسی سے اپنی زندگی وابستہ ہونا ہے، ہر کام اسی کے لیے کرنا ہے، نیکی کے کام اسی کے لیے خاص کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے، ڈر اگر دلوں میں ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کا ڈر اور خوف جو ہے اپنے دلوں میں رکھنا ہے، اور جب رب العالمین کو راضی کریں گے رب العالمین دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو عقیدہ توحید کی لاج رکھتے ہوئے یعنی عقیدہ توحید ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ یعنی اس میں دو جز ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو عظمت، بڑائی بیان کی جا رہی ہے، ان میں جو دعوت، جس دعوت پہ خواتین اسلام سارے مسلمان جتنے بھی قائم رہیں گے الحمدللہ ان کو کامیاب بنائے گا، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے معلوم؟ وہ ہمیشہ زندہ ہے، لوگوں کو زندگی دینے والا۔ تمام دنیا کے ساری چیزیں فنا ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کو فنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شروع سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم تمام کا اینڈنگ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی اینڈنگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس حی کے ذریعے سے، اس حی کے لفظ، اس صفت کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس کی جو تفسیر آئے گی انشاءاللہ، اگر آپ کو یہ جو آیت الکرسی کے فضائل سمجھ میں آ جائیں گے اور بھی باقی فضائل رہیں گے، آج کے درس میں اگر آپ اس آیت الکرسی کی فضیلت کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ یہ خواہش کریں گے، یہ پورے آیت الکرسی کی ہم تفسیر سننا چاہتے ہیں۔ اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی صفات جو بیان کیے گئے ان صفات کے کیا فضائل ہے ہم سننا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اس پر خواہش رکھیں گے، ظاہر کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، سکھوں کی تلاش، دکھوں سے نجات کے لیے سب سے آسان طریقہ مائیں اور بہنوں، ہر وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرو، ہر وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرو۔ معنی کے ساتھ آپ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں حکم کیا ہے، اللہ کی رحمت کیسے حاصل کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنا ہے، آیت الکرسی کی تلاوت کرو۔ مشکلوں سے، دکھوں سے، بیماریوں سے، ہر اعتبار سے نجات ملنی ہے، آسانی چاہتے ہیں، آیت الکرسی کی تلاوت ہمیشہ ہر وقت کرتے رہیے مائیں اور بہنوں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں سب سے پہلے دیکھیے، آیت الکرسی کا معنی کرسی والی آیت۔ یہ جو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، آیت الکرسی، آیت الکرسی، کرسی کی آیت۔
یعنی آیت الکرسی کا معنی کرسی والی آیت، چونکہ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ لفظ کرسی کی کوئی تعویل نہیں کرنا، وہ کرسی بڑی ہے چھوٹی ہے، اب اگر یعنی اللہ بڑا ہے تو کرسی بڑی ہے چھوٹی ہے کیا، یا کرسی بڑی ہے تو اللہ چھوٹا ہے کیا، اس طرح کوئی تعویل نہیں کرنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کرسی کا ذکر کیا ویسے ہی ہم ماننا ہے، اس میں کوئی تعویل اور کوئی جو ہے مطلب نہیں نکالنا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے اعلیٰ آیت، سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ دیکھیے مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مخلوق کون ہے؟ مخلوقات میں، پورے مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مخلوق، سب سے اشرف مخلوق کون ہے؟ انسان ہے۔ انسان میں مرد عورتیں سب شامل ہے، انسان ہے۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں، یعنی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے، اور اسی طرح مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ماہ رمضان ہے، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ماہ رمضان ہے، راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک نہیں دو نہیں 1000 مہینوں سے بہتر لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یعنی راتوں میں افضل رات کس رات کو مقرر کیا؟ لیلۃ القدر کی رات کو۔ دنوں میں سب سے افضل دن، اعلیٰ دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے، جس میں تمام مسلمان الحمدللہ غسل کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ کچھ خواتین گھروں میں نماز ادا کر لیتے ظہر کی نماز کے مناسبت سے، اور کچھ خواتین الحمدللہ مسجد میں یعنی پابندی کے ساتھ پردے کے ساتھ جو پردہ منعقد کیا جاتا ہے وہاں جا کر کے الحمدللہ علماء کے بیانات سن کر کے جمعہ کی 2 رکعت نماز ادا کر کے سنت نماز پہلے اور بعد میں ادا کر کے اللہ کے گھروں سے اپنے گھروں کی طرف رخصت ہو جاتے۔ تو اعلیٰ افضل دنوں میں 7 دنوں میں، ہفتہ اتوار پیر منگل چہارشنبہ جمعرات جمعہ، ان تمام دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اور پانیوں میں سب سے اعلیٰ پانی آب زمزم اور حوض کوثر ہے، اور گھروں میں مسجدوں میں سب سے اعلیٰ مسجد، سب سے اعلیٰ بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، اور کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب قرآن مجید ہے۔ پھر قرآن مجید کی شان والی افضل آیت اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو بیان فرمایا۔ کتنی بڑی بات بتائیے، دیکھیے تمام میں ہر ایک جگہ ایک کا مقام رکھا۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ عظمت صورتیں، کچھ بڑی صورتیں بیان کیا، کچھ فضیلت والی صورتیں بیان کیا، اور اس طرح آیت میں اللہ تعالیٰ سورت یعنی آیت الکرسی کو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 255 کی 255 کی آیت الکرسی کو بیان فرمایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کی اعلیٰ عظمت والی آیت الکرسی ہے، الحمدللہ۔ اس سلسلے میں صحیح مسند احمد اور صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہر قرآن کے ٹیلنٹڈ، قرآن کے ماہر ابو ابی بن کعب رضی اللہ، ابو منذر کہتے ہیں ان کی کنیت، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیے، اے ابو منذر، اللہ تعالی کی کتاب میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ایک اور روایت میں فرمایا کہ تیرے پاس قرآن پاک میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا
اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قرآن اتارنے والا رب العالمین ہے، جس کے دل پر اترا وہ رحمت للعالمین ہے۔ قرآن اتارنے والا رب العالمین ہے، ساری دنیا کا رب ہے، پالنہار ہے۔ جس کے اوپر قرآن اترا وہ رحمت للعالمین ہے، الحمدللہ۔ تو ان دونوں سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ رب العالمین اتارنے والا، رب العالمین جس کے دل پر، جس کے پاک دل پر اتار رہا ہے، وہ پاک جو ہے تمام انبیاء کے سردار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اتارنے والا رب العالمین، جس کے اوپر اترا وہ رحمت للعالمین ہے۔ ان دونوں کے سوا اور کون بہتر جان سکتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار پوچھا، تیسری بار پوچھا، تو انہوں نے یہی کہا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے ابو منذر، اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ دیکھیے یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے علم، یعنی آپ کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بار بار سوال کیوں کر رہے ہیں، یہ جاننا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن میٹھے انداز میں، شیریں زبان میں تلاوت کرتے تھے، اچھے انداز میں تلاوت کرتے تھے، قرآن کے ماہر تھے، قاری تھے وہ۔ اور آپ کی مہارت اور تلاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابی بن کعب، میں تجھ سے سورہ بینہ کی تلاوت سننا چاہتا ہوں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، میں سورہ بینہ کی یعنی سورہ سننا چاہتا ہوں، تم پڑھ کر کے سناؤ۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو آپ کے سامنے تلاوت کروں، میں آپ کو آپ کے سامنے سورہ بینہ پڑھ کر کے سناؤں؟ آپ تو صاحب قرآن ہے، آپ قرآن والے ہیں، آپ کی شیریں زبان ہے۔ سرور یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ابو ابی بن کعب، آج میں ہی جو ہے پڑھ کر یعنی سناؤں گا۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میرے ابی آپ آج میں ہی پڑھ کر سناؤں گا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے پڑھ کر سناؤں۔ یعنی معاف کیجئے، معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے سامنے سورہ بینہ پڑھ کر کے سناؤں گا، میں آپ کے سامنے سورہ بینہ پڑھ کر سناؤں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑا علم والا آدمی، علم والی شخصیت، اور جو ان سے علم سیکھے اور ان سے یہ کہے کہ میں آپ کو کچھ پڑھ کر کے سناؤں گا، تو وہ جن سے علم سیکھا گیا وہ کیا بولتے، بولو کہ ارے آپ تو بڑے ہیں، آپ تو جاننے والے ہیں، آپ تو بہت مہارت والے، آپ کی شیریں زبان ہے، آپ کی تلاوت اچھی ہے، آپ کا انداز اچھا ہے، آپ مجھے پڑھ کر کے سنانے کی بات کہہ رہے ہو؟ اس طرح جو ہے سوال کرتے نا۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہی سوال کرے، دیکھو آپ پر قرآن اترا، آپ شیریں زبان والے ہیں، آپ مجھے کیسا پڑھ کر کے سنائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین نہیں آتا، دوسری مرتبہ پوچھتے ہیں، اسمانی ربی، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، اے محمد، آپ جو ہے قرآن سورہ بینہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھ کر کے سناؤ؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو آپ کے سامنے قرآن مجید کی اس سورت کو پڑھ کر کے سناؤں، یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے حکم ہے۔ اس کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ عنہ خوشی کے آنسو بہانے لگے کہ اللہ تعالیٰ یعنی میرا مقام اتنا ہے کہ اللہ کے نبی میرے سامنے مجھے قرآن پاک کی سورت پڑھ کر کے سنائیں گے، وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن پڑھنا ہے مائر بہنوں، قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ ماہر قرآن سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اچھے انداز میں قرآن پڑھیے، تجوید کے ساتھ آپ قرآن سیکھیے، اور آپ میں سے جو علم والے ہیں، اچھی مہارت رکھتے ہیں اور اچھے انداز میں تلاوت کرتے ہیں، ان کی قرات اچھی ہے، ان کے الفاظ اچھے ہیں، ان کے تلفظ اچھے ہیں، تو آپ ان سے سیکھیے۔ مرتے دم تک علم سیکھنا ہے مائر بہنوں، اور آپ کا وہ علم اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بناتا، یعنی ہمارے دنیا سے، ہم تمام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ صدقہ جاریہ کے طور پر پہنچتا ہی رہے گا، ثواب ملتا ہی رہے گا، ثواب ملتا ہی رہے گا مائر بہنوں۔ اس لیے آپ ماہر قرآن بنے، قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنے والے بنے، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں۔ جب بھی آپ کو موقع ملا کم از کم روزانہ ایک رکوع، کم از کم روزانہ آپ سے جتنا اگر زیادہ ہو سکا تو پاؤ پارا، یا 3-4 رکوع یا 5 رکوع یا 4-5 رکوع میں جو ایک پاؤ پارا بنتا ہے، کم از کم اتنا کم از کم تلاوت کرے، اور اپنے گھر کو برکت اور رحمت کا ذریعہ بنائے، اور تمام شیطانی جادوگر، جادو، نظر بد، ہر اعتبار سے تمام جسمانی روحانی حالات کو سے پاک و صاف کرنے کی کوشش کرے مائر بہنوں۔ قرآن کی تلاوت نہایت ضروری ہے، قرآن کی تلاوت برکت ہے، قرآن کی تلاوت رحمت ہے۔ قرآن کو کثرت سے پڑھنا اپنے دل کو سکون پہنچانا ہے۔ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت اللہ کو یاد کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے مائیں اور بہنوں۔ الحمدللہ قرآن کے ماہر بنے، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے بنے، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے بننے کی کوشش کرے۔ تو سورہ بینہ پڑھ کر کے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو بات کہے تھے، تو بہرحال بات یعنی بیچ میں آپ کے سامنے ایک نصیحت کیا تھا، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے دور میں بننے والے قرآن، سب سے پہلے جو قرآن بنی نا، قرآن بننے والی کمیٹی کے نگران، بڑے نگران تھے۔ پہلے قرآن جو ہے پتھروں پہ وغیرہ یا پتوں پہ اس طرح لکھ کر تھے، اور کچھ قرآن جو ہے کہ صحابہ کے سینوں میں تھے، کچھ قرآن کے حصے یعنی ان کے پاس نہیں، دوسروں کے پاس، دوسرے صحابہ کرام کے پاس اس طرح محفوظ تھے۔ تو ان تمام کو محفوظ رکھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ قرآن کو ایک کتابی شکل دینے کے لیے، ایک جگہ جمع کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگرانی میں جب قرآن کو یعنی بنانے کے لیے، قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے جو کمیٹی قائم ہوئی تھی، ان میں سے جو ذمہ دار تھے، بڑے جو ذمہ دار تھے، ان میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے ذمہ دار تھے۔ آپ کی کنیت کیا ہے؟ آپ کا ٹائٹل یا کنیت جو پکارتے ابو منذر، آپ کا جو لقب ٹائٹل سید القراء یعنی قاریوں کے سردار، ان کا لقب کیا ہے؟ قاریوں کے سردار تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو یعنی بہترین آواز، اچھا انداز، اچھے اسلوب میں پڑھنے کا انداز اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام میں ان کی آواز کو اس طرح بنایا تھا، اور اسی لیے ان کو قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کی، قرآن کو کتابی شکل دینے کی کمیٹی میں بڑی ذمہ داری ان کو دیے تھے، بڑے ذمہ دار تھے۔
بہر صورت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار بار بار تھا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انکار کر رہے تھے، اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے تھے میں پڑھوں گا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے تھے آپ میرے سامنے پڑھ کر کے کیسے سنائیں گے، یہ اس طرح بار بار جو ہے بات ہو رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے نہ کہنے کا انکار کی بات، یعنی اللہ کے نبی کے اصرار غالب آ گئی، آپ کے اصرار غالب آ گئی۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی بار بار جو ہے کہنے لگے تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مان لیے ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں کہے، قرآن پاک میں اس کے بعد جب سوال بھی کرے تھے تو قرآن پاک میں عظیم آیت الکرسی ہے۔ ایک تو قرآن پڑھ کر کے سنانا، اس کے بعد اس میں اللہ کے نبی کے سوال کرنے پر اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، انکار کرنے پر اور قرآن مجید کی سورہ بینہ کے تلاوت کرنے کے بارے میں یہ بات، اور پھر سب سے عظیم آیت کے بارے میں سوال ہوتے ہوتے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں یہ کہے کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت الکرسی ہے، قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت الکرسی ہے۔ ایک اور حدیث ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شفیقانہ انداز میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ہاتھ مار کر کے اللہ کی قسم کھا کر کہے، لیہنک العلم یا ابا المنذر، اے ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ واقعتاً قرآن کریم میں سب سے عظمت والی آیت الکرسی ہے، سب سے عظمت والی آیت الکرسی ہے۔ دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، امام سید المرسلین ہونے کے باوجود حد درجہ رحیم و شفیق تھے، اپنے ساتھیوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، صحابہ سے۔ آج کل ہمارے یعنی جیسے اساتذہ میں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اساتذہ اپنے شاگردوں سے، شاگرد اپنے اساتذہوں سے محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ رہتا تھا کہ اللہ کے نبی استاد کے طور پر اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ شاگرد کے طور پر، اس طرح جو آپس میں صحابہ کرام میں اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کے نبی صحابہ کرام کے دل میں، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے دل میں، اس طرح جو ہے آپس میں جن کے تعلقات ہوتے تھے وہ دین کی بنیاد پر، قرآن کی تلاوت کے بنیاد پر، احادیث سننے کے بنیاد پر، ایک دوسرے کو پیغام پہنچانے کے بنیاد پر، دینی پیغام پہنچانے پر، اسلام کی باتیں دوسروں تک پہنچانے پر یہ جو محبت قائم ہوتی تھی، صحابہ کرام دوڑ کر کے علم سیکھتے تھے۔ اللہ کے نبی جہاں پر ہو اللہ کے نبی کے پیچھے جاتے تھے، جس مجلس میں بیٹھتے اللہ کے نبی وہاں صحابہ کرام وہاں جاتے، علم سیکھتے، ایک مسئلہ معلوم کر لیتے، کس آیت میں کیا فضیلت ہے، کس دعا سے کیا برکت ہے، کس دعا کو پڑھنے سے کیا ہوگا، اور کن باتوں کو عمل کرنا ہے، کن باتوں پر اور کن باتوں سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ساری معلومات حاصل کرتے تھے۔ قرآن مجید کہ اس آیت کے بارے میں مائیں اور بہنوں، یہ اس پرعظمت آیت کو بار بار پڑھنے کا ایک شاندار انداز کیا ہے معلوم؟ آپ اس کو اپنی نماز میں کثرت سے پڑھو۔ بعض لوگ کہتے کہ نہیں قرآن یعنی جب نماز میں پڑھے تو آیت الکرسی نہیں پڑھنا، کیونکہ سورہ اگر پڑھنا ہے تو تین آیتیں کا منیمم ہونا، 3 آیتوں کی سورت ہونا، جیسے کم از کم انا اعطینا کیوں نہ ہو، والعصر کیوں نہ ہو، یا قل هو اللہ احد کیوں نہ ہو، اس طرح ہونا ہے۔ آیت الکرسی تو خالی ایک آیت ہے، ایک آیت الکرسی نہیں پڑھنا ہے، اس طرح سے کہتے ہیں۔ مائیں اور بہنوں ایسی بات نہیں ہے، آپ کو کسی یعنی قرآن مجید کے بڑے سورت میں سے ایک آیت کی بھی تلاوت کرے تو الحمدللہ نماز ہو جائے گی۔ آپ قرآن مجید کی اس آیت کو، اس آیت کے ثواب کو اور اس آیت کی عظمت
عظمت کو یعنی فضیلت کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ میں آپ کے سامنے رکھا۔ ہر نماز میں کم از کم فرض نماز میں کیوں نہ ہو، یا اگر موقع مل رہا ہے جیسے تہجد کے نماز میں 2 رکعت شروع میں جب آپ پڑھتے تو لمبا قیام کرنا ہے تو آپ جو ہے دونوں رکعتوں میں بھی اب آپ آیت الکرسی کی تلاوت کر سکتے، کیونکہ بہت سارے خواتین کو شاید کہ 10 سورتوں سے بڑھ کر کے یاد نہ ہو یا 20 سورتوں سے بڑھ کر کے یاد نہ ہو، ان میں سے چھوٹی چھوٹی سورتیں ہوں، لیکن الحمدللہ قرآن مجید کی یعنی سورہ بقرہ کی آیت الکرسی ایک بڑی آیت ہے۔ الحمدللہ آپ ایک آدھے صف سے تھوڑا کم جو ہے یہ آیت ہے ایک پیج میں، الحمدللہ آپ اس کی تلاوت کریں، تھوڑا وقت لگے گا، الحمدللہ آپ اچھے انداز میں نماز سکون کے ساتھ ادا کرنا ہے، جلدی نماز ادا نہیں کرنا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تھوڑا رکیے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پھر تھوڑا رکیے، اس طرح جو ہے الحمدللہ آپ پڑھیں گے۔ آپ نماز یعنی تہجد اگر اٹھے ہیں، آپ نماز میں یعنی قرآن کی تلاوت کرنا ہے، آپ یعنی زیادہ دیر تک اگر قیام کرنا ہے، نمازیں ادا کرنا ہے، الحمدللہ آیت الکرسی پڑھنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ نماز طویل ہوگی، نماز الحمدللہ ارکان کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، سکون کے ساتھ الحمدللہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس پر عمل کیجئے، کوشش کیجئے، الحمدللہ اللہ رب العالمین اس کی برکتیں اور رحمتیں ہم تمام کے گھروں میں نازل فرمائے گا، لیکن شروط کے ساتھ، وہ شروط پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو دیکھیے فائدہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الف لام میم، الف لام میم یہ 3 لفظ ہے۔ اللہ کے نبی کیا بولے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، میم ایک لفظ ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ ایسا واضح فرمایا کہ الف پر 10 نے کیا، لام پر 10 نے کیا، میم پر 10 نے کیا۔ الف لام میم اس پر 10 نیکیاں ملیں گی ماں اور بہنوں، اور آپ کو معلوم ہے تقریباً یہ آیت الکرسی کے جو الفاظ ہے 190 کے اوپر الفاظ ہے، تقریباً 190 کے اوپر جو ہے یہ الفاظ ہے، پورے آیت الکرسی میں 190 کے اوپر الحمدللہ الفاظ ہے۔ آپ سوچو اگر آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی کی آپ تلاوت کریں، الحمدللہ کتنا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، کتنا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ آپ ایک مرتبہ حساب کر لیجئے، اگر آپ اس کو نمازوں میں کم از کم 1 رکعت میں بھی کیوں نہ ہو، پہلے رکعت میں بڑی صورت اگر بڑی آیت پڑھنا ہے اور دوسرے رکعت میں تھوڑی چھوٹی صورت پڑھنا ہے، تو ایسے حالت میں الحمدللہ زیادہ نیکیاں ملنا ہے۔ آیت الکرسی کی تلاوت نماز میں پڑھنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی، قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے آیت الکرسی کی قیامت کے دن زبان اور ہونٹ ہوں گے۔ یہ عجیب بات نہیں، زبان اور ہونٹ ہوں گے، زبان اور ہونٹ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جس طرح زبان اور ہونٹ سے نوازا، اسی طرح آیت الکرسی کو بھی زبان اور ہونٹ عطا کرے گا، زبان اور ہونٹ عطا کرے گا۔ صحیح حدیث میں ہے قیامت کے روز حجر اسود کی زبان ہوگی، بولے حجر اسود کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے، اس کی دونوں آنکھیں ہوں گی۔ جس خوش نصیب مسلمان نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی مسلمان مرد ہو کوئی مسلمان خاتون ہو، اخلاص کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ دیں گے۔ حجر اسود قیامت کے دن اس خاتون کے حق میں، اس مرد کے حق میں، اس عمرہ کرنے والے کے حق میں شفاعت کرے گا۔
کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا، حدیث میں ہے، صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی کا مقام اور مرتبہ اور انداز قرآن پاک کی دیگر مبارک آیات سے قدر شان والا ہے۔ آیت الکرسی کی ایک امتیازی خوبی شان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہونٹ اور زبان عطا فرمائی ہے، اور آیت الکرسی کے ہونٹ اور زبان کس طرح ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے۔ ماہر قرآن حضرت امام ابو منذر یعنی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لها لسانا وشفتین تقدس الملک عند ساق العرش۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلا شبہ یہ آیت الکرسی کی زبان اور ہونٹ ہیں وہ اللہ کے عرش کے پائے کے پاس حقیقی بادشاہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، حقیقی بادشاہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ بعض روایات میں ہے والذی نفس محمد بیدہ کے الفاظ ہے، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ترین اسلوب میں قسمیں اٹھا کر فرمایا، قسم اٹھا کر آیت الکرسی کی زبان بھی ہے اور آیت الکرسی کے ہونٹ بھی ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے قیامت کے دن میدان محشر کے منظر کے بارے میں سنا ہوگا کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو ترازو میں تولے گا، ہمارے اعمال کو ترازو میں تولے گا، جس کے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس کا پلڑا بھاری ہوگا، جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور برائیوں کا پلڑا کم ہوگا، نیچے ہوگا، ہلکا ہوگا، یعنی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب بنائے گا۔ یہ آپ نے قرآن مجید کی آیات میں، احادیث میں سنا ہوگا۔ ہمارے نیک اعمال کیا ہمیں دکھتے کیا؟ ہمارے برائیاں جیسے ایک انسان کو دیکھتے، مکان کو دیکھتے، جگہ کو دیکھتے، گاڑی کو دیکھتے، ہر اعتبار سے ہر چیز کو جو ہم دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اس طرح کیا ہمیں نیکیاں اور برائیاں نظر آتی کیا؟ نہیں آتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ میدان محشر میں قیامت کے دن ترازو میں اپنے اعمال کو رکھے گا، بس ہم ایمان لانا ہے، اس تعلق سے کیا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی کے زبان اور ہونٹ ہے، اور یہ بھی جو ہے نا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح رب العالمین کی کریں گی۔ اسی طرح ایک اور اہم بات ہے، شاید کہ آپ نے سنا ہوگا گھر میں پیسے چوری ہوتے، کوئی اور چیز چوری ہوتی، رات کے وقت چیز چوری ہو جاتی، کوئی اور معاملہ ہو جاتا، چور کا غلبہ ہے، شیاطین کا غلبہ ہے، فرشتوں کی نگرانی گھر سے ختم ہو گئی، نگران فرشتہ ہمارے گھروں سے باہر نکل گیا۔ اس کی اہم وجہ رات میں کم از کم ایک مرتبہ آیت الکرسی نہیں پڑھنا، ایک مرتبہ نہیں پڑھنا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اس یعنی آیت الکرسی کے ذریعے سے مائیں اور بہنوں، جب بھی ہم کوئی پیسہ رکھتے ہیں، کوئی اور چیز رکھتے ہیں، میرے تجربے سے میں یہ بات بتاتا ہوں، شیاطین بھی پیسہ چوری کرتے ہیں، شیاطین بھی پیسہ، جنات بھی، جن کے گھروں میں جنات ہوتے ہیں، میں یہ بات اٹھائے تو کوئی ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ کبھی جو ہے یہ ٹاپک الگ ہونے سے لیکن حقیقت اس آیت الکرسی سے جڑ کر ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جنات جو ہے، جن کے گھروں میں اس طرح وسوسے ہوتے ہیں، تو وہاں پر جنات پیسہ بھی یا کوئی ایک چیز ادھر سے ادھر رکھنے بھی جو ہے وہ ماہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قوت اور صلاحیت دیا ہے، اور اس قوت کا وہ غلط استعمال کر کے انسانوں کو، مسلمانوں کو، مردوں کو، بچوں کو، خواتین کو ستانے کی کوشش کرتے جنات۔ تو اسی لیے
گھروں کو پاک و صاف رکھنا ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کم از کم روزانہ 2-3 رکوع اس طرح آگے جیسے آج پاؤ پارا پڑھ لیے، پھر کل آگے کا پاؤ پارا، پھر آگے کا پاؤ پارا، اس طرح جو تقریباً جو 2.5 پارے پر مشتمل ہے سورہ بقرہ، اس کی تلاوت کیجیے مائیں اور بہنوں۔ تو بہرحال یہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی چیز گھر سے چوری ہوتی ہے، آپ الماری میں رکھے، وہاں سے وہ چیز چوری ہو جاتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کوئی یعنی اس طرح جو کوئی شریر ہوتے ہیں وہ گھروں میں داخل ہو کر کے چوری کر کے جاتے، یہ معاملہ الگ ہے، یا کوئی جو ہے کوئی زیورات نکال لیے، یہ معاملہ الگ ہے۔ مگر جنات کا جو کھیل ہوتا ہے، اس کے کھیل سے اس کے منہ پر تمانچہ مارنے کے لیے بہترین ذریعہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی ہے۔ جب بھی آپ کوئی قیمتی چیز رکھتے ہیں، جب بھی آپ کوئی قیمتی چیز حفاظت سے رکھنے کا ہے، آپ تالا بھی ڈالتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ 1 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کیجئے۔ جنات کے شر سے حفاظت کے لیے آپ آیت الکرسی کی تلاوت کیجئے مائیں اور بہنوں۔ انشاءاللہ فرشتہ جو ہے، فرشتے کو اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا، نگران کرے گا، نگہبان مقرر کرے گا، تو وہ چیز چوری نہیں ہوگی۔ میں خالی نہیں بولتا میرے مائیں اور بہنوں، آپ جو ہے الحمدللہ آپ دینی اعتبار سے میرے مائیں اور بہنیں ہیں، رشتہ دار ہے، دینی اعتبار سے رشتہ دار ہے، روحانی جسمانی اعتبار سے ہر ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور الحمدللہ دینی اعتبار سے تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، اور علماء کا حق جو حق قائم کرتے ہیں، حق بات پہنچاتے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ خواتین کو قال اللہ قال رسول پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ کے نبی نے کیا کہا، اسی باتوں کو پہنچانے کی ذمہ داری علماء کی، معلمات کی، جو خواتین میں بھی علم سیکھتی ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور میں اسی امانت کو لے کر کے الحمدللہ کئی اتوار سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو اس میں میرا کوئی مفاد نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کوئی دنیاوی مقصد سے نہیں آتے ہیں۔ الحمدللہ میرا بھی مقصد دین ہے، الحمدللہ آپ کا بھی مقصد دین ہے۔ تمام ہم ایک مجلس میں جو برکت و رحمت والی مجلس میں قائم ہے، تو الحمدللہ کچھ لے کر کے، کچھ سیکھ کر کے جائے، اور برکت اور رحمت کے ذریعے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المال کے خزانہ یعنی اناج کے لیے ذمہ داری دیتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی نگرانی کرنا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت میں اور دوسری روایتوں میں یہ واقعہ لمبا ہے، لیکن مختصر آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ الحمدللہ آپ اول وقت میں آئے لیکن تاخیر مجھ سے ہوئی ہے اس میں۔ تو پہلی بات، یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نگرانی دی گئی تھی بیت المال کے اناج کی، تو ایک مرتبہ وہ آرام کر رہے تھے، ایک چور آیا، اناج کو چوری کر کے لے جانے لگا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ پکڑ لینے کے بعد کہتے ہیں کہ اس طرح تو نے چوری کیا، تو بہانہ لگاتا، مجھے چھوڑ دو، میں ضرورت مند ہوں، میں غریب ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو، گھر میں جو ہے اناج نہیں ہے، اس طرح کہہ کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حالت کو، اس کی بے بسی کو دیکھ کر کے چھوڑ دیتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوتی، وحی کے ذریعے سے بولتے تمہارا ساتھی کا کیا حال ہوا، تمہارے جو قیدی ہے، جو ساتھی ہے، جو اس طرح کیا تمہارے قیدی کا، تو بولے کہ آپ کو کیسے معلوم؟ تو اس کے بعد بہرحال یہ 2-3 بار ایسا وہ اناج آتا، چوری کر لیتا، رات میں آتا، چوری کر لیتا، جاتا، اس طرح یہی معاملہ 2-3 بار ہوتا۔ تیسری یا چوتھی بار وہ آخر میں یہ کہتا، دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو ایسے کلمات سکھاؤں گا جن کے ساتھ اللہ تعالی تجھ کو دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ فائدہ دے گا، یعنی تمہارے اس اناج کی حفاظت ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے سوچ میں پڑ گئے کہ آخرکار وہ کیا کلمات ہے، وہ خیر کی کیا تعلیم ہے، یہ کیا جانتا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو، آپ جب رات کو اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے اب آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔
یعنی جب آپ آرام کرنا ہے آپ بستر پر پہنچ گئے، بستر پر پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کر لو، لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربنک شیطان۔ فرمایا کہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تیری حفاظت کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن مائیں اور بہنوں، یہ اسی وقت فائدہ مند ہوگا جب اس کا معنی اور مطلب آسانی کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ایک لفظ، ایک ایک لائن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں وہ سوچ، اس معنی کی سوچ کے ساتھ جب اس جذبے کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ شیطان مغلوب ہوگا، شیطان شکست کھائے گا اور یہ کہے گا کہ آج اس شخص کے یا اس خاتون کے جس کی جگہ ہے اور اس جگہ پر ہمیں رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہ واپس جائے گا۔ ماں اور بہن، فرشتہ مقرر ہوگا، اور فرشتہ جب مقرر ہوگا شیطان کی کوئی مجال نہیں ہوگی، شیطان کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی انسان کو مالی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے نقصان پہنچائے، کسی کی مجال نہیں ہوگی۔ اسی لیے جو عاملین، معالجین جو علاج کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ علاج میں بچوں کو، بڑوں کو، خواتین کو 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ جو ہے، جس طرح وہ جن ہوگا، جس طرح وہ شیطان ہوگا، اسی طرح جو ہے اس کی کثرت سے اس آیت الکرسی کی تلاوت کرتے جائیں گے، تب وہ مغلوب ہوگا، شکست کھائے گا، اس کے حالات، اس خاتون کے، اس مرد کے، اس بچے کے حالات، بچی کے حالات بدل جائیں گے، اور ہارنے پر اور وہ شکست کھانے پر مجبور ہو جائے گا، اور کہے گا اقرار کرتے کرتے کئی دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد یا کچھ سال کے بعد جو ہے وہ اس خاتون کے، مرد کے، نوجوان خاتون کے دل سے، ذہن سے، روحانی حالت سے نکل جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو تمہارے قیدی نے گزشتہ رات کیا کیا؟ تمہارے قیدی نے گزشتہ رات کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس نے اپنے خیال کے مطابق مجھے ایسے کلمات سکھائے جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں فائدے کا باعث ہوں گے، تو میں اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں نفع دینے والے وہ کون سے کلمات سکھائے؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات معلوم ہے، کیونکہ آپ ہی کے اوپر آیت الکرسی کی تلاوت، آپ کے اوپر قرآن مجید کا نزول ہوا 23 سال میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں وہ کون سی آیت اس نے بتایا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آیت الکرسی کے بارے میں بتایا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک بات درست ہے، رات میں تلاوت کرنا ہے تو فرشتہ مقرر ہوگا، مگر جو آ کر کہا تھا نا وہ شیطان تھا۔ وہ کون تھا؟ شیطان تھا، جو تمہیں اس طرح جو ہے ان کلمات کے بارے میں بتانے کے لیے، اور اناج کی یعنی انسانی شکل میں جو آیا تھا وہ تو جھوٹا ہے، مکار ہے، دھوکے باز ہے، مگر اس نے جو بات کہی وہ آیت الکرسی کے بارے میں، اور اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس بات کو فرمایا کہ رات میں آرام کرنے کی سے پہلے اپنے بستر پر آیت الکرسی کی تلاوت ایک مرتبہ، کم از کم ایک مرتبہ کرنا ہے۔ اب مائیں اور بہنوں، آیت الکرسی کی تلاوت کے بارے میں جب ہم دیکھیں، بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے تقریباً 200-300 سال پہلے، 500 سال پہلے گزرنے والے بڑے بڑے علماء کرام رات میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ آیت الکرسی کو اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیے تھے، اپنا معمول بنا لیے تھے کہ آیت الکرسی کئی مرتبہ تلاوت کرتے تھے، کئی مرتبہ تلاوت کرتے تھے۔ زاد المعاد میں
شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، زاد المعاد بہترین کتاب ہے، شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آیت الکرسی سے علاج کیا کرتے تھے، آیت الکرسی سے اپنا علاج کیا کرتے تھے، اور بالخصوص مرگی والے مریض اور اس کا علاج کرنے والے کو بہت زیادہ پڑھنے کا حکم دیتے، یعنی وہ خود جو ہے آیت الکرسی سے آیت الکرسی کی تلاوت کرتے، اور مریض کے اوپر خاص کر کے آیت الکرسی پڑھتے تھے، اور اگر کوئی مرگی والی یا مرگی والے ہوتے، مرگی کی جو بیماری ہوتی، تو اس بیمار زدہ شخص پر یا اس بیمار زدہ عورت پر جو علاج کرتے نا، ان کو یہ کہتے کہ دیکھو آپ ایسے بیمار، ایسے مریض پر، ایسے مریضہ پر آپ آیت الکرسی کثرت سے پڑھو تو یہ بیماری دور ہوگی۔ ماں اور بہنوں، حقیقت میں وہ لوگ جو علماء جو محنت کرے نا، محدثین جو حدیثوں کو بیان کرے، حدیث کی جو کتابیں لکھے، قرآن کی آیت تفصیل سے جو بیان کرے نا ماں اور بہنوں، ان کی محنت ایسی تھی، ان کی غذا سورہ فاتحہ تھا، ان کی غذا آیت الکرسی تھی، ان کی غذا قرآن مجید تھی، قرآن مجید کی آیتیں، قرآن مجید کثرت سے پڑھتے تھے، بہت کم کھاتے تھے۔ کچھ محدثین کھجور اور پانی استعمال کرتے تھے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کھجور کھاتے کھا کے پڑھتے تھے، لکھتے، یعنی کتاب لکھتے تھے، اور اسی حالت میں گرمی، یعنی ایسا کھاتے تھے اس کا انداز نہیں ہے، سمجھو، یعنی وہ جوش میں، علم کے جوش میں کھجور کھاتے تھے، اور اسی جوش کی وجہ سے، یعنی اسی علم میں مشغول ہونے کی وجہ سے ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کھجور کتنا کھا لیے، اور اسی عالم میں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، سخت بیمار ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کا انتقال بھی انہی حالات میں ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ لوگ قرآن مجید کو الحمدللہ جسمانی اور روحانی غذا سمجھ کر کے وہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ کچھ محدثین سورہ فاتحہ میں شفا بتائے، احادیث میں بھی موجود ہے، کچھ محدثین الحمدللہ حدیث کو بیان کرنے والے احادیث واضح کر کے اللہ کے نبی کی تعلیمات رکھ کر کے، کچھ محدثین اور علماء کرام آیت الکرسی کا مقام اور فضیلت کو بیان فرمائے ہیں۔ یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھا، بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ اس آیت الکرسی کا خلاصہ اور سننا چاہتے ہیں، میں آپ کے سامنے تفسیر بھی بیان نہیں کرا، تو انشاءاللہ اگلی اتوار میں آپ کے سامنے بقیہ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر شاید کہ اس کے بعد ایک اور بیان ہوگا، پھر امتحان کا سلسلہ رہے گا ایک اتوار، پھر اس کے بعد انشاءاللہ الحمدللہ تشکر پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام کو جو آیت الکرسی کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، آیت الکرسی ہمیشہ ہمیں کثرت سے تلاوت کرنے، پڑھنے اور اپنے بچوں کو پڑھ کر کے دم کرنے کی ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے، بڑی بڑی بیماریوں کے لیے آیت الکرسی کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام دعا گو ہیں کہ ہم تمام کو آیت الکرسی کا معنی، مفہوم، تشریح اور احادیث مبارکہ جو آیت الکرسی کی فضیلت میں بیان کیے گئے ہیں اسے سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو 3-4 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھا، مجھے اور آپ کو اس فضیلت والی آیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمیں جتنا ہو سکا استطاعت کے مطابق نمازوں میں بھی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے اولاد کو نیک بنائے، اور ہمیں اپنے اولاد کی اصلاح کے لیے دینی تعلیم کثرت سے سکھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اپنے بچوں کی مستقبل دنیاوی زندگی کو سوچنے کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی کے لیے دینی تعلیم اور ان کو دین میں، یعنی دین پر عمل کرنے، اور اولاد
ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کی طرح علم دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام کے لیے جو بھی ہم میں سے بیمار ہے، جو بھی جس طرح کے مریض ہے، بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ رب العالمین اگر پریشانیاں دواؤں کے ہیں یا کچھ اور علاج کے بارے میں صحیح سہولیات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین سہولت کا انتظام فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو بھی ہم میں سے ہمارے چہیتے، ہمارے خاص اس دنیا سے رخصت ہوئے، رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان کے قبروں کو منور کر دے، ان کے قبروں کو کشادہ کر دے اور توحید و سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین کی بندگی کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اولیاء کرام، علماء کرام جن کتابوں کو تمام کے لیے سہولت کے ساتھ الحمدللہ یعنی صدقہ جاریہ خدمت کرتے ہیں، اسے حاصل کرتے ہوئے کثرت سے علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے بیٹھک کو قبول فرمائے۔ آپ کی جو بھی نیک تمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی قبولیت سے نوازے، اور آپ کے جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی دور فرمائے۔ آپ کی جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ اسے ان مشکلات کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ جن کے یعنی شوہر جو اپنے یعنی کھلاتے ہیں بیوی بچوں کو، اس طرح محنت کرتے ہیں، ان کے حالات میں بھی پریشانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی مال کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور بہترین رزق کا انتظام فرمائے۔ رب العالمین جو ہمیں رزق کا انتظام کرتا ہے، جو رزق سے محروم ہے، اللہ تعالی ہماری استطاعت کے مطابق بھوکوں کو کھلانے، مسکینوں کا حق ادا کرنے، یتیموں کی پرورش کرنے، بیواؤں کی خدمت کرنے کی ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے۔ ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسے اعمال، اہم اعمال، افضل اعمال کی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں اور اسی طرح یتیم خانوں میں، مسافر خانوں میں، جہاں جہاں خرچ کرنا ہے، بیت المال ہوتے ہیں، وہاں ہم سب کو استطاعت کے مطابق خرچ کرتے ہوئے حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کو ایک اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اتحاد کی زندگی نصیب فرمائے، اختلاف سے، فتنوں سے، فسادات سے، لڑائی جھگڑے سے ہم تمام امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے نبی کی سفارش ہمیں نصیب فرمائے۔ صبح اور شام 10 مرتبہ سورہ 10 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین کی یعنی قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی یعنی خواتین اسلام میں، نوجوان لڑکیوں میں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جوڑا نصیب فرمائے۔ یہ جہیز جیسی لعنتی والے رسم سے، لعنتی والے عمل سے تمام امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ ہم تمام کو رسم و رواج سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ جن کی شادیاں اگر ہو تو وہ اولاد سے اگر محروم ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نیک اور صالح اولاد عنایت فرمائے، اور جب تک رب العالمین ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح رب العالمین سے دعا ہے کہ جو بھی دینی خدمات انجام دیتے ہیں مسجدوں میں، مدرسوں میں اور اسی طرح کسی مکانات پر، الحمدللہ ہمارے جماعت کے ذمہ دار نوجوان ساتھی اور آپ خواتین میں سے جو بھی الحمدللہ اس پروگرام کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں، مال میں، اولاد میں بہترین برکت عطا فرمائے۔ اور رب العالمین سے دعا ہے کہ آپ الحمدللہ جو دینی علم سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صدقہ جاریہ بنا کر کے کامیاب بنائے، اور الحمدللہ ہمارے مائیں اور بہنیں دور دراز سے بھی الحمدللہ آتے ہیں، ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ رب العالمین ان کو علم کی اور سہولتیں اور آسانیاں فرمائے،
فرمائے، رب العالمین ان کے گھر میں بھی، مکان میں بھی، مال میں بھی، اولاد میں بھی خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ایمانی زندگی نصیب فرمائے، متقی کی زندگی نصیب فرمائے۔ جو بھی دشمنان اسلام قرآن کو، مسلمانوں کو، اسلام کو، اور اسی طرح جو بھی مٹانے کی دشمنان اسلام مائیں اور بہنوں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو ہلاک کر دے، فرعون کے جیسا عبرت اور نصیحت کا، عبرت کا نمونہ بنائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ کبھی کبھار اس طرح ہر وقت، ہر مہینہ اس طرح مسلمانوں کو، مسلمان مائوں اور بہنوں کے پردوں پر جو ہے، پردے اور برقعے پر جو ہے دشمنان اسلام حملہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، رب العالمین سے دل کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے، رب العالمین ان کے مکر کو، پلان کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔